بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھ سے کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کرتی تھی، سب مجھے گاؤں میں پاگل کہتے تھے۔ پھر ایک 20 سالہ بہت حسین لڑکی میرے گاؤں آئی اور 40 سال کی عمر میں مجھ سے شادی کر لی۔ وہ گاڑی میں مجھے اپنے ساتھ شہر لے گئی، وہاں ایک عالی شان بنگلے میں وہ مجھے اپنے پاس لے گئی، اور پھر رات کو اس لڑکی نے میرے ساتھ ایک ایسا کام کیا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ایسا راز بتایا کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سانولی رنگت، چپٹا ناک، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، بھدے سے نئے نقش، مناسب قد، مجھ جیسے نوجوان اگر بنا تنخواہ کی ملازمت کرتے ہوں تو کون سی لڑکی ہم سے شادی کرنا چاہے گی؟ لیکن شاید کسی کو بھی اس بات پر یقین نہ آئے کہ رملا نے مجھ سے شادی کے لیے خود کہا تھا، بلکہ میری منت سماجت کی تھی۔ حالانکہ وہ بہت حسین اور کم عمر لڑکی تھی اور دولت مند بھی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ شادی کے بعد جو حقیقت مجھ پر آشکار ہونے والی ہے وہ مجھ سے جینے کا حق تک چھین لے گی۔ آج جو کچھ مجھ سے میری بیوی نے کہا تھا، میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں یا میں خودکشی کر لوں۔ آج مجھے اپنی بیوی کی باتیں سن کر اپنا آپ اتنا چھوٹا اور معمولی لگ رہا تھا جتنا پہلے کبھی نہیں لگا۔ میں آج بھی اپنے اسی پرانے سے 2 کمروں کے گھر کے صحن میں بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ گاؤں میں میرا چھوٹا سا گھر تھا، ایک کریانے کی دکان پر میں ملازمت کرتا تھا، لیکن مجھے تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ وہ شخص مجھے مہینے بھر کا راشن دے دیتا تھا، چونکہ میرے والدین حیات نہیں تھے، اس لیے میں اکیلا ہی ہوتا تھا، اس لیے میرا گزر بسر اس قلیل راشن سے ہو جاتا تھا۔ میرے والدین حیات ہوتے تو شاید میری شادی کہیں نہ کہیں کروا بھی دیتے، لیکن مجھ جیسے کنگال مرد کو بھلا کون اپنی بیٹی دے سکتا تھا؟ میری عمر بھی اب 40 برس کی ہو چکی تھی۔ لڑکیوں کے رشتے تو دور، مجھ سے تو کوئی خاتون بھی شادی کے لیے راضی نہیں تھی، کیونکہ میں تھوڑا سا ذہنی مریض بھی تھا۔ مجھے نیند میں باتیں کرنے کی عادت تھی، راہ چلتے ہوئے بھی میں خود کلامی کرتا رہتا تھا، ساتھ ہاتھ بھی یوں ہلانے لگتا جیسے میرے برابر کوئی اور بھی چل رہا ہو۔ تنہا انسان جب اپنی تنہائی سے تنگ آ جاتا ہے تو شاید میری طرح ہی باولا ہو جاتا ہے۔ میں 20 سال کا تھا جب میرے ماں باپ ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ایک تو اس حادثے نے میرے ذہن پر بہت برا اثر کیا تھا، اور اس کے بعد مجھے اپنانے اور گلے لگانے کے بجائے میرے تایا نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا، مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ میرے والد کی زندگی میں میرے چچا مجھ سے بہت محبت جتاتے تھے۔ ایک مجھ پر میری ماں باپ کے بچھڑ جانے کا صدمہ تھا، دوسرا میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، اور جو رشتہ دار تھے وہ بھی مجھے چھوڑ گئے تھے۔ شروع میں میرا ذہنی توازن کبھی کبھی خراب ہونے لگتا تھا، مجھے اپنے ماں باپ یاد آنے لگتے، میں اکیلا اپنے گھر پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ میں اپنے ماں باپ کو پکارنے لگتا، اور رات کے سناٹے میں جب میری آواز گونجتی تو آس پاس رہنے والے لوگ مجھے نیم پاگل سمجھنے لگتے۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی مجھے خالی گھر سے کبھی کبھی خوف سا محسوس ہونے لگتا تھا، اور کبھی کبھی میں بالکل ایک نارمل انسان کی طرح سے جینے لگتا۔ لیکن ایک بات کی کمی میری زندگی میں ضرور تھی، اور وہ تھی کسی ہمسفر ساتھی کی جس سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکتا۔ تنہائی کا ناگ بڑا ہی زہریلا ہوتا ہے، یہ میں جانتا تھا، یا وہ میری زندگی اسی ڈگر پر گامزن تھی، یہاں تک کہ میں 40 سال کا ہو گیا تھا۔ اب تو شادی کی امید بھی میں نے دل سے نکال دی تھی۔ میں خود سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، لیکن ایک دن اچانک سے ایک لڑکی میری زندگی میں آ گئی جس نے میری زندگی کو دنوں میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک 20 سالہ خوبصورت لڑکی تھی جس کا نام رملا تھا، لیکن جب مجھے اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری پہلی ملاقات رملا سے اسی دکان پر ہوئی جہاں میں ملازمت کرتا تھا۔ میں اپنے کریانے کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، میرا مالک مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنے گھر گیا تھا۔ گرمیوں کی دکان تھی، حبس کا موسم تھا،
دوپہر کی جھلسا دینے والی گرمی میں دوپہر کے وقت لوگ اپنے گھروں میں ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ اس وقت کوئی گاہک بھی نہیں تھا، میرا مالک اپنے گھر چلا گیا، پسینے سے شرابور وہاں بیٹھا ہوا تھا میں۔ اس وقت بھی میں خود سے ہم کلامی میں مشغول تھا، میری بات سننے والا تو کوئی تھا نہیں، میں خود سے باتیں کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ابھی بھی میں کرسی پر بیٹھا خود سے باتیں کر رہا تھا جیسے میری ماں سامنے بیٹھی ہے اور وہ اسے اپنے دل کی بات میں کر رہا ہوں۔ میرے پاس تصورات کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، میرے شکوے بس اپنی والدہ کے تصور سے ہی جاری رہتے تھے۔ میں آنکھیں بند کی اب بھی یہی کہہ رہا تھا، میری والدہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، جب ایک نسوانی آواز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ایک ماڈرن سی لڑکی کھڑی تھی، گرمی سے بکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی گاڑی میری دکان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے کالا چشمہ اتارا اور مجھ سے پانی کی بوتل مانگنے لگی، کہنے لگی مجھے جلدی سے ٹھنڈا پانی دے دو۔ میں جلدی سے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا، فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اسے دے دی۔ وہ شاید کہیں دور سے سفر کر کے آ رہی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایسی ماڈرن لڑکیاں نہیں ہوتی تھیں۔ اس کے لباس اور قیمتی گاڑی سے ہی لگ رہا تھا کہ امیر باپ کی بیٹی ہے۔ اس نے مجھ سے بوتل چھینی اور منہ کو لگا لی۔ اسے پیاس کی شدت لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ منہ کو لگائے پانی پینے لگی۔ پانی کی بوتل ختم کرنے کے بعد اس نے مجھ سے بنا پیسے پوچھے مجھے 500 کا نوٹ پکڑا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں اسے کہتا رہ گیا کہ یہ بہت زیادہ پیسے ہیں، آپ باقی پیسے واپس لے جائیں، لیکن وہ یہ کہہ کر چلی گئی آپ رکھ لیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لڑکی کتنی نیک دل ہے جو مجھے پیسے دے کر چلی گئی۔ میں نے بوتل کی اصل قیمت کے پیسے دراز اور باقی پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ میں بہت خوش تھا، پہلی بار کئی سال کے بعد میری جیب میں پیسے آئے تھے۔ میرا مالک مجھے بس راشن پکڑا دیتا تھا۔ اگلے روز وہ لڑکی پھر سے میری دکان پر آئی اور مجھ سے بسکٹ اور جوس خریدنے لگی۔ اس بار بھی وہ پیسے کچھ زیادہ دینے لگی، لیکن اس بار میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ میں اس سے زیادہ پیسے ہرگز بھی نہیں لوں گا۔ میں نے اتنے پیسوں کا کرنا بھی کیا تھا، لیکن اب تو وہ لڑکی روز ہی میری دکان پر آنے لگی۔ جب تک وہ جوس پیتی رہتی مجھے غور سے دیکھتی رہتی۔ وہ مجھ سے چیزیں خریدتی اور چلی جاتی اور جاتے میں مجھے پیسے زیادہ دینے کی کوشش کرتی، لیکن میں ہر بار انکار کر دیتا۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ کر چلی جاتی۔ لیکن ایک بار جو جرت اس لڑکی نے دکھائی تھی، میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب وہ ایک بار میرے گھر تک پہنچ گئی۔ صبح صبح میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس لیے میں صحن میں ہی سو رہا تھا اور میرے گھر میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، لیکن جب میرے گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو مجھے اپنا وہم لگا، لیکن اس کے بعد جب دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا گیا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں جلدی سے چارپائی سے نیچے اترا اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ میرے گھر میں؟ مگر کیوں؟ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا جب وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس کی آواز سن کر میں اتنی حیرت میں آ گیا، میں چونک کر پیچھے ہٹا۔ وہ لڑکی میرے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کی گاڑی بھی میں دیکھ چکا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ میری مالی مدد کرنے آئی ہوگی، اپنی جان کا صدقہ دے کر چلی جائے گی۔ مجھ جیسے غریب پاگل پر کوئی ترس ہی کھا سکتا ہے، مگر جب میں اسے صاف منع کر دیتا ہوں تو یہ کیوں میرے پیچھے پڑی ہے؟ کسی اور کا بھلا کر دے۔ لیکن جو بات اس نے مجھ سے کی، حیرت اس کے سامنے چھوٹا لفظ تھا۔ میں کچھ ثانیے تو ہل بھی نہیں پایا، بنا آنکھیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ شاید ہوش میں نہیں ہیں۔ میں نے حیرت سے اسے تکتے ہوئے کہا تھا، مجھے لگا وہ کچھ غلط بول گئی ہے۔ وہ کم عمر خوبصورت لڑکی بھلا مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ میں نہ تو امیر ہوں، نہ ہی کوئی حسین نوجوان ہوں۔ میں ایک عام سی شکل و صورت سے بھی کم شکل کا 40 سال کا مرد تھا، وہ بھی بالکل کنگلا۔ مجھے تو غریب بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھے، پھر یہ تو پھر امیر تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، مجھے تم سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسا حسین تو کوئی خواب ہی ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں۔ میں نے کہا آپ مجھ سے شادی کرنا کیوں چاہتی ہیں؟ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟
نہ میرے پاس اپنا گھر ہے، نہ کوئی روزی روٹی کا معقول انتظام۔ وہ کہنے لگی میرے پاس گھر بھی ہے اور پیسہ بھی، اس لیے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم مجھے اچھے لگے ہو، اسی لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایسی بات سن کر یقین کرنا بہت مشکل سا ہوتا ہے، لیکن اب بھی میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرا ذہن اس قسم کی مہربانی کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ میرے حسن پر فریفتہ ہو گئی ہوگی۔ میں تو ایسا مرد تھا کہ عام سی شکل و صورت کی عورتیں بھی مجھے دیکھ کر ناگواری سے منہ پھیر لیتی تھیں، اور یہ تو اچھی خاصی حسین تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آج ہی نکاح کریں گے اور تم میرے ساتھ میرے گھر پر رہو گے۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے سوچا جب قسمت مجھ پر مہربان ہو رہی ہے تو حامی بھر لی۔ شام تک ہمارا سادگی میں ہی نکاح ہو گیا، اور نکاح ہوتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ وہ لے گئی۔ پورا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ اس لڑکی نے نکاح کے بعد مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، میں بھی چپ تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد جب اس کی گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے سامنے رکی تو وہ محل نما بنگلہ دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ وہ لڑکی اتنی دولت مند تھی اور خوبصورت اور کم عمر بھی۔ پھر مجھ جیسے شخص سے شادی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میری عقل اب تک اس بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، اور گاڑی جس پورچ میں جا کر رکی تھی وہاں 3 گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر گئی، مجھ سے گھر کے اندر آنے کا کہنے لگی۔ میں گاڑی سے باہر نکلتے ہی ایک خوابوں کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ وسیع و عریض لان تھا جہاں قسم قسم کے رنگین پھول سجے ہوئے تھے۔ وہ بنگلہ جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتنا اندر سے بھی تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے 2-3 ملازمین آ کر ادب میں کھڑی ہو گئیں۔ وہ کہنے لگی کہ کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک مدافعانہ انداز سے دیکھا اور ایک بند کمرے کی طرف اشارہ کر کہنے لگی کہ آپ اس کمرے میں چلے جائیں۔ خود وہ اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ میں اس کے بتائے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ وہ کمرہ بھی کافی کشادہ تھا، فرنیچر سادہ اور نفیس سا تھا۔ میں اپنے کپڑے ساتھ لایا تھا، اس لیے نہا کر میں نے وہی کپڑے پہن لیے۔ کچھ دیر میں اسی کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس کی دولت اور محل نما گھر دیکھ کر میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال کلبلا رہا تھا، وہ یہ تھا کہ اس لڑکی میں ایسی کیا خامی تھی جو اس نے مجھ سے جیسے شخص سے شادی کی تھی؟ لیکن یہ راز بھی مجھ پر راز نہیں رہا تھا، اور یہ وجہ معلوم ہوئی تو میری عقل دنگ رہ گئی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے جب میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو اس کھانے کے مختلف لوازمات دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ اس لڑکی نے کھانے کے بعد اپنے ملازم سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ مارکیٹ لے جائے اور اچھے سے کپڑے دلوائے۔ وہ ملازم مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور بہت سے کپڑے، جوتے اور مختلف چیزیں دلوائیں۔ اس کے بعد وہ مجھے ایک مہنگے والے سیلون میں لے گیا۔ اس نے میرے بالوں کا بہت اچھا سا سٹائل بنا دیا۔ رات اس لڑکی نے مجھے پینٹ کوٹ پہننے اور تیار ہونے کے لیے کہا۔ جب میں تیار ہو کر باہر نکلا تو وہ بھی ایک ساڑی پہنے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس وقت بلیک رنگ کی ساڑی میں وہ حد درجہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے وہ اپنے ساتھ ایک کلب میں لے گئی۔ میں نے پہلی بار ایسی جگہ دیکھی تھی۔ وہاں کا عجیب ماحول دیکھ کر میں پریشان سا ہو گیا۔ سبھی عورتیں، مرد ناچ رہے تھے۔ رملا بھی ڈانس فلور پر ناچنے لگی اور مجھے وہاں لے گئی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، میں نے آج تک ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے ساتھ ساتھ ڈانس کے سٹیپ بھی بتا رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ میرے قریب ہونے لگی۔ بے شک وہ میری بیوی تھی، لیکن مجھے یوں سب کے سامنے اس کا یوں مجھے گلے لگانا بہت برا سا لگ رہا تھا۔ لیکن میں اس کے پیسے کا محتاج تھا، اس لیے بول نہیں سکتا تھا۔ لیکن بہرحال ایک انسان بھی تھا، اس کی قربت میرے اندر کی دنیا کو تہہ و بالا کر گئی تھی۔ ایک وہ حسین تھی، دوسری تھی کم عمر، ساری خوبیاں تھیں اس میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے ساتھ ایک ایسے رشتے میں جڑی ہوئی تھی کہ میرا اس کی طرف مائل ہونا لازمی سی بات تھی۔ رات جب وہ گھر پہنچی تو شراب کے نشے میں چور تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اوپر کا زینہ چڑھ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ وہ مجھے گاڑی میں کہہ چکی تھی کہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگا کہ یہ کیسی لڑکی تھی۔ مجھ سے شادی بھی کی اور فاصلے بھی خود ہی کم کیے، لیکن میرا حق بھی مجھے دینے کو تیار نہیں تھی۔
میرے لیے وہ لڑکی ایک پہیلی بنتی جا رہی تھی۔ میں چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا۔ رملا کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ وہ مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، لیکن رات کو مجھے روز کلب لے جاتی تھی۔ ویسے ہی میرے ساتھ ڈانس کرتی، میرے قریب آتی اور شراب بھی بے تحاشا پیتی تھی۔ لیکن آج جو ہوا اس نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج وہ نشے میں جب واپس گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی تو بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی یہ دنیا بہت بری ہے، دھوکے باز ہے، مجھے نفرت ہے سب سے۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں، وہ تھی بھی غصے میں۔ گھر جا کر میں اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکی اتنی دولت مند ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو پھر یہ رو کیوں رہی تھی؟ اس لڑکی کو بھلا کیا غم ہو سکتا تھا؟ مجھے جب بھی اس کے بہتے آنسو نظر آتے تو مجھے دکھ سا ہونے لگتا۔ صبح ناشتے میں اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، وہ بہت افسردہ سی تھی۔ میرے اندر دل تو بہت چاہا کہ اسے پوچھوں کہ اسے کیا غم ہے، لیکن میری ہمت اس کے سامنے جواب دے جاتی تھی۔ لیکن آج تو میرا دل بھی اس بات پر بضد تھا کہ میں اسے وجہ پوچھوں۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے بات شروع کی تھی، وجہ پوچھی کہ وہ رات کو کیوں رو رہی تھی، اسے کیا غم ہے۔ میری بات پر وہ ہتھے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں چپ سا ہو گیا، لیکن مجھے یہ بات جاننے کا تجسس بھی ہونے لگا کہ آخر اسے کیا غم ہے۔ لیکن کچھ ہی دن کے بعد میں نے اسے ایک نوجوان لڑکے سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے ساتھ ایک مال میں شاپنگ کرنے گئی تھی جب اس کا ٹکراؤ ایک نوجوان سے ہو گیا۔ وہ نوجوان اسے دیکھ کر کچھ دیر تو دیکھتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن نہ جانے رملا کو کیا ہوا کہ وہ اس نوجوان کے پیچھے لپکی، اس کے پاس جا کر چلانے لگی، کہنے لگی میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، تمہیں برباد کر دوں گی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں فوراً رملا کے پاس گیا اور اس نوجوان کا گریبان پکڑے لہو رنگ آنکھوں سے جو اسے دیکھ رہی تھی، میں نے رملا کو بڑی مشکل سے اس سے پیچھے کیا تھا۔ وہ نوجوان بھی اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، کہنے لگی اس شخص کو جان سے مار ڈالوں گی۔ میں نے بمشکل اسے سنبھالتے ہوئے کہا اور گھر لے آیا۔ چند دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ میں نے ملازمت سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ رملا کو بخار ہے۔ میں اس کے کمرے میں آ گیا، وہ بے سدھ لیٹی ہوئی تھی اور دوائیں بھی یوں ہی رکھی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ میں اس کے سر پر پانی کی پٹیاں کرنے لگا، وہ شاید بہت روئی تھی، اس کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ نوجوان کون تھا اور رملا کیوں سے لڑ رہی تھی۔ وہ اب بھی نیند کی غنودگی میں تھی، سوئے ہوئے بھی سسک رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا، شاید میری طرح وہ بھی تنہائی کا شکار تھی۔ میں رات بھر اس کی تیمارداری کرتا رہا۔ صبح جب وہ نیند سے جاگی تو مجھے دیکھ کر نظریں چرانے لگی، کہنے لگی آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم میری بیوی ہو، میرا فرض ہے کہ تمہاری تکلیف میں تمہارا خیال رکھوں۔ میں یہ کہہ کر اسے ناشتہ کروانے لگا۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے ناشتہ کرتے ہوئے پھر رونے لگی۔ میرا کوئی اپنا نہیں ہے، میری ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی اور میرے والد بیرون ملک ہی رہتے تھے، کبھی کبھی یہاں آتے تھے۔ میں اب تک نوکروں کے ہی رحم و کرم پر پلی ہوں۔ میں اس کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا، میرا اس کا دکھ سانجا تھا۔ وہ بھی تنہا تھی اور میں بھی۔ اب وہ مجھ سے باتیں کر لیتی تھی، ہم میاں بیوی تو نہیں بن پائے تھے لیکن اچھے دوست ضرور بن گئے تھے۔ وہ مجھ سے اپنے والد کی باتیں کرتی رہتی تھی جن کا 1 سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ ایک بار میں نے اسے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھا تو وہ چپ ہو گئی، اس کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی، کہنے لگی مجھے اس شخص سے نفرت ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ میں نے بھی اسے دوبارہ کوریدا نہیں، لیکن ایک بار میں یہ دیکھ کر چونک گیا کہ جب وہ نوجوان اس کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا مجھے حیرت ہوئی کہ وہ شخص رملا کے گھر اور کمرے میں کیا کرنے گیا تھا۔ میں رملا کے کمرے میں گیا تو آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے حیرت سی ہوئی تھی کہ وہ تو اس شخص سے نفرت کرتی تھی، لیکن جو بات اس نے مجھے بتائی یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگی یہ نوجوان میرا پہلا شوہر تھا۔ یہ سن کر میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا، اس سے محبت کی تھی، یہ بھی مجھے بہت چاہتا تھا، ہم دونوں کی محبت کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اس شخص کو اپنی پرسنل سیکرٹری سے محبت ہو گئی، اس کی خاطر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں بہت روئی، اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔
اسے لگا میں اس کی یاد میں ہمیشہ روتی رہوں گی، خود کو برباد کر لوں گی، کسی کو بھی نہیں اپناؤں گی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میں ساری زندگی اس کی محبت میں تڑپ کر گزار دوں گی۔ میں نے بھی ضد میں آپ سے شادی کر لی تھی، لیکن اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر سکی، شاید اس لیے کہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں آج بھی وہی موجود ہے۔ اور جب شاپنگ سینٹر پر اس شخص نے میرے ساتھ آپ کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا کہ میں آپ سے طلاق لے لوں تو وہ مجھ سے حلالہ کر لے گا۔ میں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ مجھے صرف اس لیے یہاں لائی تھی تاکہ اپنے سابقہ شوہر کے دل میں دوبارہ اپنی محبت کو جگا سکے۔ ہم غریب شاید امیر لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بننے کے لیے ہوتے ہیں، جسے وہ جب چاہے ہم سے کھیلیں اور جب چاہے ہمیں پھینک دیں۔ شاید اب وہ شخص رملا کو پھر سے اپنا لے گا اور میں پھر سے شاید ختم ہو چکا تھا، اور میرا کام شاید ختم ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے رملا مجھ سے کچھ کہتی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے اب چھٹکارا حاصل کرنے کا ہی کہے گی۔ میں خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں بالکل ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا ساملا رنگ، میرے بھدے سے نین نقش اب اس شخص کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین تھا، دولت مند بھی تھا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ رملا کی محبت تھا۔ میں نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور اپنا بیگ وہاں اٹھایا، اور جو اپنے ساتھ لایا تھا میں نے بس ایک رکا رملا کے نام لکھا اور وہاں سے واپس اپنے گاؤں چلا آیا۔ میں رملا سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن جانتا تھا کہ وہ اس شخص کو چاہتی ہے، اس لیے رملا کے منہ سے یہ بات نہیں سن سکتا تھا کہ وہ مجھ سے طلاق مانگے۔ اس لیے میں نے اسے رکے میں یہ لکھ دیا کہ چند دن بعد اسے طلاق کے کاغذ بھیج دوں گا تاکہ وہ اپنی سابقہ شوہر سے دوبارہ شادی کر سکے جو اس کی محبت تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے طلاق دے سکوں۔ گھر پہنچ کر بہت عرصے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، اور میرے نصیب میں شاید یہی تنہائی لکھی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ 2 دن تک رملا کو طلاق کے کاغذ بھجوا دوں گا، لیکن صبح میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے رملا کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے گھر میں بڑے غصے سے داخل ہوئی تھی اور وہ رکا بھی پھاڑ دیا جو میں لکھ کر آیا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ بھی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، لیکن کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ مجھے اتنی بڑی سزا دینا چاہتے ہیں؟ مجھے کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تم اس شخص سے محبت کرتی ہو، وہ بھی تمہیں دوبارہ اپنانا چاہتا ہے، پھر وہ تمہارے مقابل ہے، خوبصورت بھی ہے، دولت مند بھی ہے، بالکل تمہارے جیسا۔ میں بھلا کہاں تمہارے قابل ہوں؟ میری بات سن کر وہ میری بالکل سامنے کھڑی ہوگی۔ کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے جو مجھے پہلی بار بسا نہ سکا وہ دوبارہ بسائے گا؟ ہاں، میں نے اس سے بہت محبت کی تھی، لیکن اس نے نہیں کی تھی۔ وہ خود پسند تھا، اسے صرف خود سے محبت ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اس کے ٹھکرائے جانے کے غم کو سینے سے لگائے اپنی زندگی گزار دوں گی۔ اسے تکلیف یہ ہوئی کہ میں نے آپ سے شادی کرتے وقت حسن کو اپنا معیار نہیں بنایا۔ بس اس سے بات برداشت نہیں ہوئی۔ میں اس لیے خوش تھی کہ کہاں وہ ہمیشہ خوف سے یہ سوال کرتا رہے گا کہ میں نے اس کے برعکس شخص کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے چن لیا ہے۔ اب وہ اس آگ میں جلتا رہے گا کہ آخر آپ میں ایسی کیا خوبی تھی جو میں نے اس کا غم دل لگانے کے بجائے آپ کو ہم سفر چن لیا۔ ٹھیک ہے کہ میں نے شادی ضد میں کی تھی، لیکن جو فکر اور محبت آپ مجھے دکھاتے تھے، جیسے دوستوں کی طرح میری باتیں سنتے تھے، میرے دل میں آپ کا مقام بہت اونچا ہو چکا ہے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے آپ جیسے دوست کی ضرورت ہے جسے میں اپنے دل کی بات بلا جھجک کہہ سکوں۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، پھر کہنے لگی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے بغیر جینا نہیں چاہتی۔ میں نے رملا کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ وہ اس شخص کی ہار پر خوش تھی، اسے اپنانا نہیں چاہتی تھی۔ عورت ہمیشہ محبت اور عزت کی خواہش مند ہوتی ہے، محبت کے بدلے محبت چاہتی بھی ہے، جو اسے اپنے سابقہ گھمنڈی شوہر سے نہیں ملی تھی، لیکن مجھ سے مل گئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔
اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدائے پیمان۔